بارہ کی 10 بار پڑھا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتدبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه فصلى. اسلام پڑھتے بعد بلند. سب سے پہلے تو آپ تمام کی حقیقی جانب سے بھی جو اس عید کے حقیقی وارث یا بلکہ جو اس حقیقت اپنے عید کے مالک بھی ہیں، آپ کے ہمارے وقت امام زمانہ الطاہر شریف مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہ یقیناً ماہ مبارک رمضان ہم سب نے جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکا خداوند عالم کی اطاعت میں اور اس کی مدد کے اندر اس ماہ کو گزارا. اور پھر حقیقت میں یہ عید انہی کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں اطاعت کے لیے پیش کیا اور ہمیشہ ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ خدا کے تقوی کو اختیار کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے پیش کی وہ اسی سورہ کی تلاوت ہے جو ہم نے ابھی نماز میں تلاوت فرمائی، سورہ مبارک کے اعلیٰ کی آیت کہ جہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکیٰ، کہ جس نے زکوٰۃ کو ادا کیا وہی کامیاب ہوا. خداوند عالم نے گویا اس سورہ کے اندر یہ واضح کر دیا کہ کامیابی اور فلاح کن کاموں کے اندر ہے، کن امور کے اندر ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ اس سورہ کو نماز عید کے اندر شامل کیا گیا کہ جہاں پر اس سورہ کا پڑھنا تاکید بھی رکھتا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. اور اس کے بعد کہ جب انسان نے تقوی اختیار کیا اور زکوٰۃ کو ادا کر دیا تو پھر وہ اللہ کے نام کو یاد کرے اور نماز کو ادا کرے. اس آیت کی تفسیر کا بہت ہی خلاصہ کرتے ہوئے کیونکہ زیادہ وقت آپ کا بھی نہیں لینا ہے، مسلسل آپ کو بھی تھکاوٹیں ہیں اور یہ آپ کا جذبہ ایمانی ہے، اس کی بنا پر آپ سب جمع ہے نماز عید کے لیے تاکہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور ایک فریضے کو انجام دیا جائے. یقیناً اجر کو خداوند عالم ہی اس کا عطا کرنے والا ہے. اس آیت کا خلاصہ عرض کرتے ہوئے، تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہوئے کہ یہاں پر زکوٰۃ کی تاکید کی اس آیت کے اندر، اور عید فطر ہی وہ واحد عید ہے کہ جس عید کے موقع پر اللہ نے صدقے کو واجب قرار دیا. کوئی بھی صدقہ آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن عید فطر کے دن یا شب عید فطر سے لے کر عید فطر کی نماز کے درمیان صدقے کا ادا کرنا سب پر واجب ہے، جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں. زکوٰۃ فطرہ کا نام دیا گیا. یہ فطرہ کیوں رکھا، یہ زکوٰۃ کیوں رکھی، اور پھر ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اس حکم کو کیوں دیا گیا، اور ایک مہینہ جو حکم دیا گیا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. تفصیلی گفتگو ہے. بہت ہی خلاصہ کرتے ہوئے کہ اس کا ہدف یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ انسان بھوک کا احساس کرے، پیاس کا احساس کرے.
جب تک کہ خود کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا وہ دوسروں کی بھوک اور پیاس کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ظاہری تعویل اور توجیہ ہے، یہ ظاہری حکمت ہے، اور جب انسان یہ سمجھے گا تبھی دوسروں کی امداد کرے گا، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا، انہیں خدمت کرے گا، دوسروں کی بھوک کا لحاظ رکھے گا۔ اور 1 مہینہ آپ کو تیار کرنے کے بعد 1 مہینے تک آپ کو بھوک و پیاس کا احساس دلانے کے بعد اللہ نے آخر دن کے شب گزرنے کے وقت آپ کے اوپر فطرہ واجب قرار دیا اور کہا کہ جس کا تم نے پورا مہینہ ہے جو احساس کیا ہے اب اس چیز کو تم کو ادا کرنا ہے۔ جو تم 1 مہینے تک بھوک کا احساس کرتے رہے اب تم پر لازم ہے کہ چونکہ اب تم احساس کر چکے ہو تو پھر اپنے مومن بھائیوں کا احساس کرو اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرو، لہٰذا ان کے صدقہ نکالو، فطرہ نکالا کرو۔ یہ واضح حکمت ہے۔ اور دوسری حکمت جو باطنی حکمت ہے وہ یہ کہ تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، جب تک کہ انسان اپنے آپ کو مشکلات کے اندر نہ ڈالے۔ تو خداوند عالم چاہتا تھا کہ آپ دن اور رات کے درمیان میں کچھ گھنٹے بھوک اور پیاس کو برداشت کریں اور اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے کہ اگر کبھی بھی آپ کے اوپر اسلام کے اوپر موقع آئے گا، کوئی حرف آئے گا تو آپ بھوکے پیاسے ہو کر بھی خداوند عالم کی اطاعت کو انجام دیں۔ اور کربلا کا آپ درس دیکھیں تو یہی درس کربلا ہے، ورنہ تمام قدرت کاملہ امام حسین کے پاس موجود ہو، ایک ٹھوکر مار دے تشم جاری ہو جائے۔ اور روایت بھی ہے کہ امام نے اپنے اثر کو دکھایا بھی تھا کربلا کے میدان میں، لیکن اتنا اختیار رکھنے کے باوجود بھی امام حسین نے اس بھوک اور پیاس کو کیوں برداشت کیا؟ اس لیے کہ قربت الہی اسی میں پوشیدہ ہے اور دنیا کے سامنے جو درس دینا تھا، چونکہ کربلا قیامت تک نمونۂ عمل ہے۔ اسلام جو نابود ہو چکا تھا اس دوبارہ اسلام کو کھڑا کیا کربلا کے بدر امام حسین نے۔ اب تمام کے تمام تعلیمات اسلامی جو مست ہو چکی تھی ان تمام تعلیمات کو دوبارہ احیا کرنے کے لیے امام نے قیام کیا اور کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس کو صرف اس لیے برداشت کیا تاکہ یہ بتلا سکے کہ ہم اختیار رکھنے کے باوجود بھی صرف اللہ کی اطاعت کے لیے اس اختیار کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جہاں پر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ کو سونا بن جائے، اگر زمین کو اشارہ کر دے نہ صرف چشمے جاری ہو جائیں بلکہ لہلہاتے درخت میں ہم شامل ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام نے صبر کا مظاہرہ کیا تاکہ قربت الہی کو اختیار کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آنے والی نسلوں کے لیے پیغام دیا جائے کہ دیکھو مشکلات کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ لیکن یہ درس بھی دیا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ خاموش ہو جانا، نہیں، بلکہ آواز کو اٹھاتے رہنا، ظلم کے سامنے نمود آزما ہونا اور ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کرتے رہنا، یہی درس کربلا۔ اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ جانا، اگر سر کٹتا ہے تو سر کٹ جائے لیکن کبھی ظلم سے راضی نہ ہونا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب زیارت بھی پڑھتے ہیں تو زیارت کے اندر صرف ظلم کرنے والوں پر بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ جملہ آپ بھی تکرار کرتے ہیں کہ اللہم لا ذالکا فرضیت پہ، کہ جو لوگ راضی ہو گئے اس ظلم سے خاموشی اختیار کی سن کر ان تمام کے تمام کے اوپر بھی لعنت ہے۔ یعنی سن کر راضی ہو جانا، خاموش ہو جانا، یہ بھی لعنت کا مزداق بن جاتا ہے۔ یہ کربلا کی زیارت کا خلاصہ، کربلا کا خلاصہ کہ کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے جنگ کی خاطر قیام نہیں کیا تھا، بلکہ قیام اس لیے تھا تاکہ وہ قربانی کو پیش سکے، نہ کہ امتحان دیا جائے، بلکہ ایک ایسی قربانی کہ جو قیامت تک کے نذیر بن جائے۔ جس طرح جناب ابراہیم کی قربانی کو اللہ نے نذیر بنا دیا اور ابراہیم سے بڑھ کر قربانی امام حسین سے اللہ نے لی اور قیامت تک کے لیے اس کو ذبح قرار دیا گیا۔ اس طرح پر ایک مہینہ گزارنے کے بعد کہ جو اطاعت پروردگار میں تھا، اللہ کی بات کے اندر تھا کہ جس طرح تم نے اللہ کی بات کی، اب وہ موقع عید کا موقع آیا ہے، اور عید کے معنی بھی ہے پلٹ کر جانا، یعنی اب وہ مقام آ چکا کہ تم دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آ چکے ہو۔ یعنی 1 مہینہ لگاتار جو آپ بارگاہ الہی میں کھڑے رہے تب خبردار دوبارہ واپس نہیں جانا، بلکہ جب اللہ کے پاس پلٹ چکے ہو تو خدا کے پاس ہی ہمیشہ مقرر رہنا ہے، چاہے اس دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ تو جب آخرت میں بھی اللہ ہی کے پاس ہمیں رہنا ہے اور وہیں پڑھ کر ہم کو جاننا ہے تو کیوں نہ پھر دنیا کے اندر ہم اس سے غافل ہو جائیں اور کیوں کر ہم اس سے دوری کو اختیار کریں، بلکہ جس طریقے سے ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں اعمال کو انجام دیا، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام کے تمام آئندہ دن بھی اور 11 مہینے جو آئندہ آنے والے ہیں، آئندہ ماہ رمضان تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے اور اس کی بات میں گزارے۔ اور یہی خلاصہ ہے عید الفطر کا
کہ جہاں پر تمام عید کے احکام ہیں، وقت میں گنجائش نہیں کر وضاحت کی جائے، یہی خلاصہ ہے کہ انسان دوبارہ جب پلٹ کر آ چکا ہے اللہ کی بارگاہ میں، پھر دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائے۔ اگر ہم سے غیبتیں چھٹ چکی ہیں تو دوبارہ غیبتوں کا انجام نہ دیا جائے۔ اگر ہم سے جھوٹ چھٹ چکا ہے دوبارہ ہم جھوٹ کا ارتکاب نہ کریں۔ اگر ہم سے طرح طرح کے گناہ پہلے ہوتے تھے اور ماہ رمضان میں ہم نے گناہ کو ترک کر دیا ہے تو دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہ کرنے پائے۔ اس لیے کہ جو بندہ 1 مہینے تک گناہوں سے بچ سکتا ہے وہ تمام زندگانی بھی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یہی عید فطر کا خلاصہ ہے اور درس ہے۔ اور پھر ان تمام اعمال کی قبولیت کہاں اللہ نے رکھی ہے کہ جس طریقے سے مثال الشیعہ میں آپ کے ہمارے چھٹے امام صدر کہ روزوں کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ زکوٰۃ کو ادا نہ کر دیا جائے، یعنی جب تک کہ فطرہ نہ نکال دیا جائے، صدقہ نہ دیا جائے۔ ہم چاہیں جتنے بھی روزے اندر رکھے اس مہینے کے اندر، لیکن یہ روزے اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ فطرے کو نہ دیا جائے، زکوٰۃ کو ادا نہ کیا جائے۔ اور آپ آگے شاہ فرماتے بالکل ویسے ہی جیسے اگر نماز کو پڑھو تو نماز کی تکمیل محمد و آل محمد پر درود پڑھنے سے ہے۔ جب تک کہ محمد اور آل محمد پر درود نہیں پڑھا جائے گا، صلوات نہیں بھیجا جائے گا، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے بغیر صلوات کے درود کے نماز قبول نہیں ہوتی، ویسے ہی بغیر زکوٰۃ فطر ادا کیے آپ کے روزے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ یہ روزے رکھا اس لیے گئے ہیں تاکہ ایک طرف انسان قرب الہی کو حاصل کر سکے تو دوسری جانب حقوق الناس کا خیال رکھے، ان بھوکوں کا خیال رکھے اور ان بے سہارا لوگوں کا خیال رکھے کہ جو لوگ مستضعف ہیں اور جو لوگ مالی اعتبار سے شکستہ ہیں اور غریبی کے عالم میں غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور صرف یہ 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، ایک دن کے لیے نہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ تمام زندگانی جس طرح اپنے اہل والا خیال کرتے ہیں اس طرح اپنے مومن بھائیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہ تو 1 مہینہ آپ کی آزمائش کا مہینہ تھا اور ایک فطرہ آپ پر جو واجب اللہ نے رکھا 1 دن کے لیے رکھا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے باوجود بھی آئندہ کے ایام کے اندر بھی اسی طریقے سے اس زکوٰۃ کو ادا کرتے رہیں، صدقے کو ادا کرتے رہیں۔ اور سورہ مبارک اعلیٰ کی جو آیت تلاوت اور سمجھ میں نے کی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے تاکہ حقیقی معنی میں نماز اس کی قبول کی جائے، حقیقی معنی میں اس کی باتوں کو اللہ قبول کیا جائے۔ اس لیے کہ صدقہ بہترین ذریعہ ہے اپنے اعمال کے قبول کروانے۔ ہم نے جو عمل انجام دیا ہے، جو بھی ہم عمل انجام دیتے ہیں، اس میں کتنا اخلاص ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اگر اخلاص میں کہیں نہ کہیں کمی ہوگی تو یہ صدقہ آپ کے اخلاص کو پورا کر دے گا اور صدقہ ایسا ذریعہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو آپ سے قبول فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ اور باتیں حالات حضرات کے عنوان سے بھی کہ جو ماہ رمضان کا پیغام تھا اور جو عید فطر کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال دیں جس میں اہل بیت چاہتے ہیں کہ جہاں ظلم ہو اس کے خلاف آواز بلند کی جائے اور جہاں ناانصافی ہو اس کے خلاف کھڑا جائے، جہاں دیکھے کہ برائیاں عام ہو رہی ہے فوراً امر بالمعروف کیا جائے، نہی از منکر کیا جائے۔ اور قیام کربلا بھی امر بالمعروف اور نہی از منکر پر ہی منحصر تھا۔ جب امام حسین نکلے مدینے سے، نکلتے وقت امام نے اپنے مقصد کو بیان کر دیا کہ میں اصلاح دین کے لیے جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں اور میں نہی از منکر کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم جو اپنے آپ کو عاشقان حسین کہتے ہیں اور ہم جو اپنے آپ کو کربلا والوں کا چاہنے والا کہتے ہیں، تو ہمیں لازم ہے کہ درس کربلا کو ہم سمجھیں اور مقصد امام حسین کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کے بہانے ہماری دیگر عبادتوں میں خلل واقع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عزاداری کے بہانے ہماری نماز ترک ہو۔ عزاداری وہی عزاداری ہے جس کی وجہ پر آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو، آپ کے اعمال میں اضافہ ہو اور آپ کی باتوں میں اضافہ ہو۔ اس لیے کربلا میں پیاسے ہو کر بھی، چاہے وہ شب عاشور کی بات کی جائے یا پھر زندان شام کی بات کی جائے، اگر شب عاشور کی بات کی جائے تو خیموں سے قرآن کی آواز آ رہی، اگر زندان شام کی بات کی جائے تو زندان میں ہونے کے باوجود بھی کبھی نماز شب قضا نہیں کی۔ یہ تمام درست اس لیے تھے۔ اور پھر امام حسین نے آخری ندا لی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، تو امام حسین جیسی شخصیت نے اپنی بہن سے خطاب کر کیا فرمایا، کیا بہن زینب اپنی نماز شب میں اس بھائی کو فراموش نہ کرنا۔ اس نماز کی اہمیت کو جانے۔ نماز شب تو مستحب نماز ہے، جب ایک مستحب نماز کے لیے امام تاکید فرما رہے ہیں
اور کس عالم میں تاکید فرما رہے ہیں کہ عصر تنگ کا وقت ہے، وداع آخر کے لیے امام آئے ہیں، لیکن تاکید نماز۔ اب پھر ہم بارہا براسی میں ہی پڑھتے ہیں، مسائل میں سنتے ہیں کہ امام کا سر سجدے کی حالت میں کاٹا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جس پیمانے پر نماز ادا ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہوتی۔ بے شک کہیں نہ کہیں اضافہ ہوا ہے، جیسا آج نوجوان ماشاء اللہ سے نماز کو آتے ہیں، کل تک نہیں آتے تھے، مساجد کم تھی، آج زیادہ ہو چکی ہے، الحمدللہ آبادی بھی نمازیوں کی بڑھ چکی ہے، نوجوان دیندار بھی ہو رہے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس پیمانے پر ہونا چاہیے تھا اس پیمانے پر ابھی تک نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ صرف اعمال کی بات نہیں بلکہ اعتقادی حوالے سے بھی ترقی ہونی چاہیے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم عقائد کے میدان کے اندر بہت پیچھے رہ گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جذبات ہی عقیدہ ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے، جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، عقائد کچھ اور ہوتے ہیں۔ عقیدہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو اللہ اور اس کا رسول اور امام آپ کو دیتے ہیں۔ اپنی سوچ، اپنے جذبات عقیدہ نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کی اپنی ذاتی عقیدت ہو سکتی ہے لیکن کبھی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ عید کا منانا نہ منانا اس کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے ہیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کا فیصلہ وہی کریں گے جو اس عید کے حقیقی وارث ہیں اور جو زمین پر اللہ کی حجت ہے، اس لیے کہ انہی کے ذریعے سے دین پھیلا ہے اور وہی دین کو نافذ کرنے والے ہیں اور وہی دین کے حق ہیں۔ جب انہوں نے عید منائی تو ہم کو بھی عید منانی ہے، اگر وہ عید نہ مناتے تو ہم بھی عید نہ مناتے۔ ابھی ہم نے جو عید کی نماز پڑھی ہے، اس نماز کا طریقہ جو ہمارے پاس منقول ہے وہ چھٹے امام سے منقول ہے، 5 امام سے منقول ہے، امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، اور اتفاق سے تینوں ائمہ علیہ السلام واقع کربلا کے بعد ظاہر دنیا میں آئے، ورنہ ان کا فرقۃ الغربی پہلے سے ہی ہے، لیکن ظاہری وجود جو دنیا میں آیا تو بعد کربلا ہے۔ اگر واقع کربلا کے بعد عید نہیں منانی ہے تو پھر یہ ائمہ نماز عید کی تعلیم نہیں دیتے، افطار کے احکام نہیں بیان فرماتے، خطبہ کس طرح دیا جائے یہ امام نہیں فرماتے۔ امام نے نہ صرف عید کی نماز کے آداب بتائے ہیں بلکہ اس کے مستحبات کو بھی بتایا ہے اور خود عمل کر کے بھی دکھلایا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی امام نے نماز عید نہیں پڑھائی، تو ایسا نہیں کہ امام نہیں پڑھانا چاہتے تھے بلکہ امام کو نماز نہ پڑھانے دیا گیا، امام سے مصلی چھینا گیا، امام سے محراب چھینا گیا، امام سے حق چھینا گیا امام کا، جہاں پر دشمن غازب تھے، تو ان کے لیے امام نے حدیث فرمائی ہے، نہ کہ ہمارے حدیث فرمائی ہے امام، بلکہ مشہور واقعہ امام رضا کا واقعہ تو ہے کہ جہاں پر جب بنی عباس کی حکومت تھی اور ملون نے ہارون رشید نے امام سے نماز کا کہا، لوگوں نے اعتراض بھی کیا لیکن ڈر رہا اس پر اپنے، اور پھر امام کس اہتمام سے نماز عید کے لیے آمادہ ہوئے اور امام جا رہے تھے۔ جب اس کے مشاور نے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، سارا خراسان امام کے پیچھے ہے، اگر عید کی نماز کے بعد وہ خطبہ دے دیں گے تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تو امام کو روکا گیا۔ تو یہاں پر امام نہیں رکے بلکہ امام کو رکوایا گیا۔ امام تو نماز عید پڑھانا جا رہے تھے، امام پورے آداب و احترام کے ساتھ جا رہے تھے، پوری شان و شوکت سے امام جا رہے تھے۔ اگر نماز عید کربلا کے بعد نہ پڑھنی ہوتی، عید منانی نہ ہوتی، نہ امام نیا لباس پہنتے اور نہ وہ شان و شوکت سے امام جاتے، بلکہ وہ شان و شوکت سے امام چلے ہیں، اور پھر ظالموں نے آپ کو روک دیا، نماز پڑھنے سے آپ کو دور رکھا اور باز رکھا۔ تو دشمنوں کی ہمیشہ سے سیاست تھی کہ نماز عید سے اہل بیت کو دور رکھا جائے، اور آج ہمارے پاس نہیں معلوم وہ کون سازشیں ہیں کہ جہاں پر ہمارے افراد سے ہمارے افراد کہتے ہیں کہ عید نہ منائی جائے۔ تو بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہ وہی عمل ہم جو کرنا ہے جو اہل بیت نے کیا، وہی درس ہمارے لیے ہے اور وہی درسگاہ حقیقی ہمارے لیے ہے۔ حالات حاضرہ کے اندر دو چار باتیں اور کہ جو ماحول آج کل ہمارے پاس حکومت اور ہندوستان کو لے کر ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں بہت ہی بیدار ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بڑے پیمانے کے اوپر سازشیں کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں، مساجد کو مسمار کرنے کی، حتیٰ عاشقانوں کو مسمار کرنے کی۔ اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری مساجد حکومت کی طرف سے رجسٹرڈ نہیں ہے، ہم مسجد وقف تو کرتے ہیں، خریدتے بھی ہیں، ملکیت بھی ہوتی ہے ہماری، لیکن ہم اس کا اندراج نہیں کرواتے، اس کی رجسٹری نہیں کرواتے مسجد کے نام سے۔ اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ بڑے آسانی سے حکومت کسی بھی عاشقانے پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے اور مسجد کو ہاتھ ڈال سکتی ہے، اور یہی لگاتار ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی تک وہ نوبت نہیں آئی کہ جہاں مسجدوں کو مسمار کیا جائے، لیکن دیگر مقامات پر ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہاں نہیں ہوگا، یہاں بھی آج لے کر ہو جائے گا۔ اور ہمارے یہاں اگر بات ہم شیعوں کی جائے تو ہماری بھی کئی مساجد ایسی ہی ہیں کہ جو ابھی رجسٹرڈ نہیں ہے ایز اے مسجد، بلکہ مسجد بنا دی گئی اور اپنے ذاتی طور پر وقف کر دیا گیا۔
لیکن اس کا اندراج نہیں کروایا گیا مسجد کے اعتبار سے. اگر ایک بار اندراج ہو جائے تو حکومت بھی کیا عدالت بھی اس کو توڑ نہیں سکتی. یہ ہندوستان کا قانون ہے. تو ہمارے جتنے عاشقان ہیں, حسینیہ ہیں, جو عزاخانے ہمارے ہیں, ان تمام کے تمام کو رجسٹر کروانا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے خطرے سے بچ سکے. اسلام پر جہاں آواز دیں. اور یہ تمام کام اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم آپس میں ایک ہو جائیں. اور پھر ماہ شوال بقرعید سے منسوب بھی ہے, اور یہ افسوس کی بات ہے کہ 100 سال ہونے آ رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے احتجاج ایک رسمی طور پر ادا کر رہے ہیں. حقیقی معنی میں احتجاج ہم کر ہی نہیں رہے. جلوس اضاء اور ہوتا ہے, احتجاج اور ہوتا ہے. ہمارے شہر میں جو جلوس نکلتے ہیں وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تعزیہ نکل رہا ہو, بلکہ دری بھی لائی جاتی ہے, جبکہ وہ تاریخ شہادت ہی نہیں ہے ماں بیوی کی. ایک احتجاج ہے تو احتجاج کا جلوس احتجاج کے طور پر ہونا چاہیے, نہ کہ عزا کے طور پر ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ عزا بھی ایک احتجاج ہے, لیکن احتجاج صورتحال کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ کس کے مقابل کیا جائے, کہاں کیا جا رہا ہے. جہاں پر جو احتجاج تاثیر گزار ہوگا ویسا احتجاج کیا جائے گا. اس طرح کا احتجاج کبھی بھی دشمن کو اپنے ٹیکے پر مجبور نہیں کر سکتا. وہ تو کہیں کہ آپ ایک دن نہیں, سال کے 12 مہینہ کرتے رہنے فرق نہیں پڑنے والا ہے, جب تک کہ ہم اس احتجاج میں تحرک نہیں پیدا کریں گے, شدت پیدا نہیں کریں گے. پورا امن طریقے سے اور امن و امان کو بحال رکھتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجاج ہونا چاہیے اور تمام کی تمام قوم کو سڑک پر آنا چاہیے. اس لیے کہ صرف آگ کا ہمارا مکان نہیں ٹوٹا ہے, بلکہ ان کی خبروں کو مسمار کیا گیا کہ جو خداوند عالم کی خاص حجت ہے ضرور کرتا ہے, کہ اس کے احترام میں خود رسول کھڑے ہوا کرتے ہیں. اس بیوی کی خبروں کو مسمار کیا گیا. جب تک کہ ہم متحد نہیں ہوں گے یہ تمام کے تمام مسائل, چاہے عقائد کے مسائل ہوں, چاہے وہ سیاسی مسائل کیوں نہ ہو, کبھی حل نہیں ہوں گے. تو دعوت اتحاد عید فطر کا پیغام بھی ہے کہ آئیں آپس میں ایک ہو جائیں. جو بھی ہمارا ذاتی اختلاف ہوگا وہ اپنے مقام پر ہوگا, لیکن مذہب کے نام پر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کسی کو غلط فہمی ہے, جس سے غلط فہمی ہے اسے بات کی جائے, بیٹھ کر مسئلے کو اور حل کر لیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا پر کسی کی آبرو کو پامال کریں, کسی کی عزت پہ پامال کریں. بلکہ احادیث میں یہ تک آیا ہے کہ مومن کی آبرو کعبے کی آبرو سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. یعنی گویا اگر کسی نے کسی مومن کی آبرو ریزی کر دی تو اس نے خانہ کعبہ کو مسمار کیا. اتنی سخت احادیث ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنا برا حال ہو چکا ہے, اور ہم اپنے آپ کو پھر امام کا ماننے والا کہتے ہیں. امام کا ماننے والا اگر ہوتے تو ہم ویسا عمل کرتے جیسا امام کرتے ہیں, کہ جب امام کے سامنے آ کر امام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو امام گستاخی کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ تم بھوکا تو نہیں ہے, تو پیاسا تو نہیں ہے, تو مسافر معلوم ہوتا ہے, اگر تیرے پاس خرچ نہیں ہے تو تیرے خرچ کا انتظام کر دیں, اگر تیرے پاس سواری نہیں ہم سواری کا اہتمام کرتے ہیں. یہ تو امام کی سیرت ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر سیرت کا نمونہ کیا ہوگا کہ کربلا کے بعد جب چوتھے امام مدینے گئے ہیں اور جناب علی اکبر کا قاتل امام کے پاس آیا, امام نے جو بھی اس کو عطا کرنا تھا عطا کر دیا. جب امام نے اس کو عطا کر دیا تو اس نے سوال پوچھا اور کہا کہ شاید آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا. تو اس نے کہا کہ امام نے جواب دیا کہ میں تجھ کو کیسے بھول سکتا ہوں, تبھی تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے. تو اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کربلا میں وہ تیری میزبانی تھی اور یہ ہماری میزبانی تھی. یہ قاتل ہے بھائی کا. جناب علی کو وہ نیزہ لگا, لیکن اس کے باوجود بھی چوتھے امام نے کس طرح کا کردار پیش کیا. یہ ہمیں کیا درد دیتا ہے, امام کیا ہم کو بتانا چاہتے ہیں. ہم کو یہ سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں بھرا کنبہ گزر چکا, کوئی باقی نہ رہا سوائے سید سجاد. لیکن جب مدینے میں قحط پڑا تو امام چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ مدینے والوں تم لوگ اس وقت کہاں تھے جب میرا بابا مدینہ چھوڑ کر جا رہا. لیکن امام نے ایک لفظ زبان پر نہیں لایا, بلکہ درس دیا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس طرح حقوق الناس کا خیال رکھنا ہے. اگر مجبور ہو دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے. مظلوم اگر دشمن بھی ہو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. کبھی بھی امداد سے کسی کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, چاہے کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے. اور ہم جو علی والے ہیں ہمارے لیے ایک نہیں کئی درس موجود ہیں کہ جہاں شب کی تاریکی میں علی اپنے کچھ پر روٹیوں کا انبار لے کر مدینے کی گلیوں میں صدا بلند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. جبکہ یہی وہ علی ہے جس کے سر پر اسی ماہ مبارک رمضان میں زرقم لگائی گئی, اور پھر جس طرح اس خاندان نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں اس طرح صلہ دیا گیا.
کہ کبھی اس در پر ضربت لگی، کبھی اس در پر آگ لگائی گئی، کبھی اس گھر والوں کو زہر دیا گیا، اور پھر کربلا کے میدان میں قیامت برپا ہو گئی کہ جہاں پر وہ عظیم مصائب امام حسین پر ڈھائے گئے کہ امام حسین نے خود کہنا پڑا کہ انا قتل الابرار، کہ میں وہ شہید ہوں کہ جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ اور صرف امام نے یہ نہیں کہا کہ رلا رلا کے شہید کیا گیا، بلکہ امام نے ایک اور جملہ فرمایا کہ انا قتل العطشان، کہ میں وہ شہید ہوں کہ جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ حسین کی پیاس کا اندازہ آپ ہم کیا لگا سکتے؟ اتنا بس سمجھ لیجئے کہ جب جناب علی اکبر مقتل سے ایک بار واپس دوبارہ آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا کہ بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں ان کو بتاتا کہ میں کس کا پوتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ بیٹا علی اکبر تمہاری زبان میری زبان میں دی۔ اب جو علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے دہن میں دی کہا کہ بابا آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑ چکے، اس قدر پیاسے تھے حسین کربلا کے میدان کہ حسین خود کہتے کہ انا قتل العطشان، اور یہی وہ پیاس تھی، حسین کی پیاس کی شدت تھی کہ صرف کربلا تک ہی نہیں رہی بلکہ کربلا کے بعد بھی جب حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند تھا، اس زخمی چہرے سے نور تو ساتھے تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ حسین کے ہونٹ اس قدر مرجھائے تھے اور اس قدر زخمی تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حسین کے ہونٹوں کا تمام لہو خشک ہو چکا تھا۔ کہ شام کے بازار کا وہ منظر کہ جہاں پر سید سجاد اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھتے ہیں تو خدا خش کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں میرا بابا کتنا پیاسا رہا ہوگا کہ نوکے نیزہ پر سر ہونے کے باوجود بھی میرے بابا کے ہونٹوں کی طرف نگاہ کرے۔ اور کربلا کے بعد یہی وہ روش تھی امام کی کہ جب بھی امام کے سامنے پانی آتا تو امام کربلا کو یاد کرنے لگتے، جب بھی وضو کے لیے پانی آتا تو امام گریا کرنے لگتے، جب بھی گھر سے باہر نکلتے کسی قصاب کی دکان پر نگاہ پڑتی اس کے قریب جا کر پوچھتے کہ قصاب جب تو نے حیوان کو ذبح کیا تھا اسے پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ یہی جواب دیتے کہ مولا ہم مسلمان ہیں، کیسے ممکن ہے کہ بغیر پانی پلائے ہم حیوان کو ذبح کریں؟ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کر کہتے کہ اے بابا ارے آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، ارے ہائے جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو اسے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن جب آپ کے گلے پر خنجر چلا تو کل خنجر تھا آپ کو سوکھا دیا۔ اور یہ پیاس جب حسین کی پیاس کا یہ عالم ہے تو بس جناب سکینہ کی پیاس کا احساس کرتے ہوئے دعا کرتا کہ شام کے زندان میں جب جناب سکینہ دنیا سے گزر گئی تو جناب سکینہ کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بدن سے آپ کا پیرہن اس قدر چسپا ہو چکا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سکینہ کا لباس سکینہ کے بدن کا حصہ تھا۔ اور سکینہ کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ چوتھے امام خود فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاتھوں پر میری بہن سکینہ کا لاشا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ ہڈیوں کے ٹکنے کی آواز آ رہی، اور سکینہ آج بھی ویسے ہی پیاسی۔ جب جناب خواب کا واقعہ کہ جناب سکینہ نے عالم کے خواب میں آ کر کہا کہ میری قبر میں بار بار پانی آتا ہے، تو اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو لے کر اس عالم نے جب قبر کو کھودا تو کیا دیکھا کہ سکینہ کا لاشا ویسے ہی موجود ہے جیسا چوتھے امام نے دفن کیا تھا، کہ اب بھی رخسار پر تماچوں کے نشان موجود ہیں، کانوں سے خون جاری ہے، اور تمام کا تمام لاشا ویسے ہی جیسے امام نے دفن کیا۔ گویا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سکینہ اب بھی پیاسی ہے۔ بس ایک آخر جملہ، اگر سکینہ اب بھی پیاسی ہے تو جب خبر میں پانی آ رہا تھا سکینہ نے خواب میں آ کر کیوں کہا کہ میری خبر میں پانی آ رہا ہے، ارے اس پانی کو روکو، ارے سکینہ پیاسی ہے، پانی کو تو آنے دینا چاہیے تھا۔ عجب نہیں جناب سکینہ جواب دے، ارے یہی تو وہ پانی تھا جس کو پلانے کے لیے بابا علی اصغر کو لے کر گئے تھے، لیکن دھیرے سے شعبہ آیا، ارے یہی تو وہ پانی تھا جس کو لانے کے لیے چچا عباس گئے تھے، ارے پانی تو نہیں آیا تھا، ہاں چچا کے بازو قلم کر دیے گئے تھے۔
بر محمد وعلیہ